بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 70 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عیدین کی تکبیروں کا بیان۔ آج کے سبق میں ویسے تو 2 باب ہیں، لیکن ایک باب کی ایک ہی حدیث ہے مختصر سی عیدین کی نماز میں قرات کے حوالے سے، تو اس کو پڑھنے کے بعد ہم اگلے باب میں یہ پڑھیں گے کہ عیدین کی 2 رکعتیں جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھلے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو اس میں 6 زائد تکبیریں احناف کے ہاں بولا جاتا ہے۔ احادیث میں 9 کا بھی ذکر آتا ہے اور بعض لوگ 14 تکبیروں کے بھی قائل ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ درست کون سا مذہب ہے؟ احادیث میں اگر 9 کا ہے یا 14 کا ہے تو احناف اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ یا احناف نے اگر 6 تکبیریں مانی ہیں تو وہ 6 کس انداز سے ہیں؟ تو اس لحاظ سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پہلے باب کی حدیث پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر دوسرے باب کو شروع کرتے ہیں۔ باب القراءۃ فی صلاۃ العیدین، یہ باب ہے عیدین کی نماز میں قراءت کے حوالے سے۔ اخبرنا مالک حدثنا ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ۔ تو امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ضمرہ بن سعید مازنی نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے حدیث بیان کی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو واقد اللیثی سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ تو کہا قاف والقرآن المجید پڑھتے اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عیدین کی نماز میں ان مذکورہ 2 صورتوں کے علاوہ سورہ ضحیٰ، اعلیٰ اور سورہ غاشیہ وغیرہ پڑھنا بھی وہ مختلف روایتوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو واقد نے جو سنا وہی بیان کر دیا، تو اس لیے ان صورتوں میں سے کوئی اگر پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، ورنہ کسی جگہ سے قرآن پڑھنے سے نماز عید میں کوئی فرق نہیں آتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چونکہ حضرت لیثی والی روایت وہ زیادہ معتبر تھی، اس لیے شاید اسی پر انہوں نے اکتفا فرمایا اور مزید کوئی روایت بیان نہیں فرمائی۔ تو بہرحال دوسرے باب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ باب التکبیر فی العیدین، یہ باب ہے عیدین میں تکبیر کے حوالے سے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع قال شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريره فكبر في الاولى 7 تكبيرات قبل القراءه وفي الاخره بخمس تکبیرات قبل القراءة۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی کہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر پڑھتے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرات سے قبل 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے قبل 5 تکبیریں کہی۔ قال محمد قد اختلف الناس في التكبير في العيدين فما أخذت به فهو حسن وأفضل ذلك عندنا ما روى ابن مسعود أنه كان يكبر في كل عيد 9 5 و4 فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ويوالي بين القراءتين ويؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسلک احناف کو تکبیروں کے حوالے سے واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عیدین کی تکبیروں میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن تم جس پر بھی عمل کر لو تو اچھا ہے، اور ہمارے نزدیک
وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے احناف کے ہاں، وہ افضل ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ ہر عید کی نماز میں 9 تکبیریں کہتے تھے۔ پہلی رکعت میں 5 تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ، یعنی پہلی میں ٹوٹل 5، ایک تکبیر تحریمہ، اور دوسری میں جو ہے تکبیر تحریمہ، اور دوسری میں 4 رکوع کی تکبیر کے ساتھ، یعنی پہلی میں 5 تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور رکوع والی کے ساتھ، اور دوسری میں 4 وہ رکوع کی تکبیر کے ساتھ، دونوں رکعت کی قرات کو ملاتے پہلی رکعت میں تکبیرات کے بعد قرات کرتے اور دوسری میں سجدہ سے اٹھ کر تکبیرات سے پہلے قرات کرتے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اچھا، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز عید میں تکبیرات وہ 12 بیان ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 تکبیروں کا ذکر ہوا، اور امام محمد نے افضل جیسے قرار دیا وہ عبداللہ بن مسعود والی روایت ہے۔ احناف کے عمل کی بنیاد اسی کو بنایا، لیکن یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر اس کے علاوہ کسی دوسری روایت میں مذکور جو تعداد تکبیرات ہیں اگر کوئی اس کے مطابق نماز عید ادا کرے تو اس میں بھی نماز میں خرابی نہیں ہوگی۔ لیکن اب یہاں پر میں چاہوں گا کہ مذہب احناف کو پھر بھی نشانہ بنانے والوں میں سے بعض لوگوں نے جب نشانہ بنایا اور تکبیرات کے معاملے میں بھی اعتراض کیا، حالانکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرح کی روایات ذکر کر دی اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا اعتماد اس پہ ہے، آپ دوسرے پہ بھی کریں تو نماز میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر، احناف کے مسلک پر اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا جی کہ ان دونوں روایات کے علاوہ، یعنی جو پیچھے 12 روایت تکبیرات والی یا 9 تکبیرات والی روایات گزری، تو ان کے علاوہ 14 تکبیرات والی روایت بھی ہے اور وہ صحیح اس کو لکھ دیا، اور اس 14 تکبیرات والی روایت کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر روایات ثابت ہی نہیں، اتنا بڑا الزام لگا لیا۔ تو اب 9 تکبیریں جو ہے وہ ان کو خلاف سنت کہنا اور حدیث سے ثابت ہی نہ ماننا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ کچھ گفتگو ہو۔ تو اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے قول میں اس کا جواب وہ پہلے سے موجود ہے کہ وہ یہ کہ کسی بھی مقدار والی روایت پہ عمل کرنا وہ غلط نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اس اعتراض کو ہم پر احناف پر جو داغا جاتا ہے کہ یہ جو مذہب 9 تکبیروں والا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ 14 تکبیرات کے خلاف رسول اللہ سے کوئی عمل بھی ثابت نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں کچھ احادیث وہ ذکر کروں کہ جو 14 تکبیرات کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث ثابت ہیں۔ امام محمد بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب الاثار سے میں بیان کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ نے حماد سے اور ان ابراہیم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے خبر دی کہ وہ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھی حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ ولید بن عقبہ بن ابو معیط ان کے پاس آیا جو ان دنوں کوفہ کا امیر تھا، تو وہ کہنے لگا کہ کل عید ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو دونوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن اسے بتاؤ کل کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے کہا کل نماز عید پڑھیں گے، اذان اور اقامت نہیں ہوگی، اور طریقہ نماز یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور دوسری میں 4 تکبیریں ہوں گی اور دونوں رکعتوں کی قرات کو ملایا جائے گا۔ تو دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان تینوں جب عید کی 9 تکبیرات پر متفق ہیں اور اسی کی تبلیغی بھی فرما رہے ہیں، تو یہ کیوں کر متصور ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف چلتے ہوں گے؟ اور تکبیرات کی تعداد کوئی اجتہادی یا قیاسی بات نہیں، بلکہ یہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کرتے دیکھا ہوگا یا ایسا تعلیم دیتے سنا ہوگا، اس لیے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ اچھا، اب صحابہ کرام سے
اس تعداد کے حوالے سے وہ بکثرت روایات موجود ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عباس نے عید کی نماز پڑھائی تو آپ نے 9 تکبیریں کہیں، 5 پہلی رکعت میں اور 4 دوسری رکعت میں، اور آپ نے قراءت کو ملا لیا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی یہ روایت بھی موجود ہے کہ زیاد نے حضرت مسروق کی طرف کسی کو بھیجا کہ ہم تو اور کاموں میں مشغول رہے، تو آپ فرمائیے کہ عیدین کی نماز میں کتنی تکبیریں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 9 ہیں، 5 پہلی رکعت میں ہیں اور 4 دوسری رکعت میں ہیں، اور دونوں رکعت کی قرات کو ملایا جائے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہی کی روایت ہے، ابراہیم نے اسود اور مسروق سے روایت کی کہ وہ دونوں عید میں 9 تکبیریں کہتے تھے۔ اسی طرح یہی کتاب حضرت انس راوی فرمایا کہ آپ عید میں 9 تکبیریں کہتے تھے۔ اسی طرح ابو جعفر سے مروی کہ وہ عید کی تکبیرات کے بارے میں حضرت عبداللہ کی قول پر فتویٰ دیتے تھے۔ حسن اور محمد سے روایت ہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ 9 تکبیرات کے قائل تھے عیدین کے حوالے سے۔ تو اب کثیر ایسی روایات ہیں کہ جن میں 9 تکبیروں کا ذکر ہے۔ بالخصوص امام بہقی نے بھی سعید بن عاص کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کسی کو حضرت عبداللہ بن مسعود، حذیفہ اور ابو موسیٰ اشعری کی طرف بھیجا اور پوچھا کہ نماز عید میں کتنی تکبیریں ہیں، تو انہوں نے اس کے جواب کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنا نمائندہ بنایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں قرات سے قبل 4 تکبیریں کہو، پھر قرات کرو، فارغ ہو کر تکبیر کہہ کر رکوع کرو تو ٹوٹل 5 ہوگی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب پہلے قرات کرو، فارغ ہونے پر 4 تکبیریں کہو۔ تو اب یہ روایت جو ہے یہ بھی موجود ہے۔ تو اب طلبہ کرام آپ اس میں جو ہے وہ 9 عدد والی جو احادیث ہیں اس بات پر وہ شاہد ہیں کہ اجلہ صحابہ کرام نماز عید میں 9 تکبیرات عطا فرمایا کرتے تھے، اور اس کی ہی تبلیغ بھی وہ فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ نصار کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ قاصد کا نام معلوم نہیں ہے جی، تو اس وجہ سے یہ روایت جو ہے اس میں تھوڑی جہالت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ قابل استدلال نہیں رہی۔ لیکن یہ جہالت یہ اس دور کی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ کلہم عدول، کہ وہ سارے کے سارے عادل ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام ہیں، قرن اول ہے، تو اس دور کی جہالت وہ کوئی نقصان نہیں دیتی۔ تو لہٰذا یہ اس دور کی جہالت ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو استدلال کی اس کڑی سے باہر یہ نہیں نکالے گا۔ حدیث ابھی بھی قابل استدلال ہے، لہٰذا اسی سے حجت پکڑی جائے گی۔ اب ایک آخری اعتراض اس حوالے سے جو مذہب احناف پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں، تو اب یہاں پر جو اعتراض ہوا وہ یہ ہوا، شاید آپ طلبہ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہو کہ جو استدلال امام محمد نے کیا ہے یا ہم ابھی تک احناف کی جانب سے جو استدلال کر رہے ہیں یا جن روایات کو پیش کر رہے ہیں وہ تو 9 تکبیرات والی روایات ہیں، جبکہ احناف تو عیدین میں 6 تکبیروں کے قائل ہیں۔ تو پھر بھی احناف کا مذہب تو ثابت نہ ہوا، اگرچہ آپ نے ان لوگوں کا رد کر دیا کہ جو 14 تکبیرات کے سوا دیگر روایات کو مانتی نہیں تھے، آپ نے بہت سی روایتیں پیش کر دی کہ جن میں 14 کے علاوہ بھی 12 کا 9 کا ذکر ہے، لیکن 6 والی ہمیں تو کوئی روایت نہیں نظر آئی۔ تو پھر احناف اگر 6 تکبیروں کے قائل ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عیدین میں 6 تکبیریں ہی کہتے ہیں، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں قرات سے قبل کہتے ہیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں وہ قرات کے بعد کہتے ہیں، تو یہ تو ملا کر 6 ہوئی، اور روایات جو آپ نے پیش کی ہیں وہ 9 تکبیرات والی ہیں۔ تو احناف کا مذہب تو ابھی بھی احادیث اور آثار کے مخالف ہے، تو یہ کیسے بھلا درست ہو سکتا ہے، یا احناف اس کا کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ اپنے مذہب کی تائید میں تو ان کے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تو اگرچہ جو گزشتہ سبق بیان ہوا اگر اس کو غور سے سنا جائے اور اسی کو غور سے سمجھا جائے تو یہ اعتراض پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کو چونکہ احناف کے مسلک سے تھوڑی تشنگی ہوتی ہے تو ان کی تسکین کے لیے یہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جن روایات میں 9 تکبیرات کا ذکر تھا، آپ ان روایات کو ایک دفعہ پھر سے پڑھیں اور آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ 9 تکبیرات کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ کون سی تکبیر کہاں پہ ہے۔ تو اس میں
پہلی رکعت میں 5 تکبیریں بتائے گی، دوسری رکعت میں 4 تکبیریں بتائے گی۔ اب پہلی رکعت میں 5 تکبیریں کون سی ہیں؟ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ روایات میں تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے، روایات میں تکبیر رکوع کا ذکر ہے، تو 2 تو یہ ہوگی، اور 3 وہ ہوئی جو احناف پہلی رکعت میں عیدین کی تکبیریں کہتے ہیں قراءت سے پہلے۔ تو تکبیر تحریمہ اور رکوع والی اور ان تینوں کو ملائیں تو کتنی ہوگی؟ 5 ہوگی۔ دوسری رکعت میں بھی آپ دیکھیں روایات میں تو موجود ہے کہ 3 تو عیدین والی ہوگی اور 1 رکوع والی ہوگی، 4 وہ ہوگی، تو 5 پہلی میں اور 4 دوسری میں، تو ملا کے کتنی ہوئی؟ 9 ہو گئی۔ تو حناف اسی 9 کے قائل ہیں، یعنی عیدین کی وجہ سے جو زائد تکبیریں وہ 6 ہی ہیں، لیکن پہلی رکعت میں ان روایتوں میں جن میں 9 کہا گیا، وہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کو بھی گنا گیا، رکوع والی تکبیر کو بھی گنا گیا، 2 وہ ہو گئی، اور دوسری رکعت میں رکوع والی کو بھی گنا گیا، تو 3 ہوگی ٹوٹل۔ 3 یہ نماز والی روٹین والی تکبیریں ہوگی، اور 6 وہ عیدین والی جو 3 پہلی میں اور 3 دوسری میں پڑھی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، تو یہ کل ملا کے 9 تکبیریں بنتی ہیں۔ تو احناف کا جو مذہب ہے وہ کثیر احادیث کے عین مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ اس سبق کا خلاصہ اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص اس سوال کا جواب دیں کہ احناف کے ہاں تکبیرات عیدین کتنی ہیں، کوئی ایک دلیل پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔